777 ہے, ہاں 16,161. 66% کہتے ہیں کہ بالکل مارشل لا جیسے اقدامات کی ضرورت ہے. 8,607 کہتے ہیں کہ نہیں, جو 34% بنتا ہے. اچھا, دوسرا حصہ اس کا ہے جن لوگوں نے ایس ایم ایس کیے, جنہوں نے ٹیکسٹ میسیجز کیے. ایس ایم ایس سے سروے میں حصہ لینے والوں کی کل تعداد 8,769 ہے. ہاں میں 8,354, یعنی 95% لوگ جو ہیں جنہوں نے ایس ایم ایس سے ٹیکسٹ میسیجز کیے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے, اور نہیں والے جو ہیں وہ 415 ہیں, یعنی 5% جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا, ہم نے پرائم منسٹر سے بھی, ناظرین آج ہم نے اب سے چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہم نے ایک انٹرویو کیا, اس کا بھی میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پبلک کے واکس پاپس دکھانا چاہتا ہوں. اسلام آباد میں انتہائی پڑھی لکھی جو پبلک ہے اس کے جو واکس پاپس ریزلٹس ہیں, بالکل رینڈم کیمرہ بھیجا, سروے کیا ہم نے, وہ دیکھے. سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر نسیم کا اور اکرام سہگل صاحب کا اس پہ ریئیکشن لیتا ہوں. اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں کہ فوج آئے ٹیک اوور کرے. میں کوئی ایم کیو ایم کا بندہ نہیں, میں تو عام بندہ ہوں, لیکن یہ جو انہوں نے الفاظ کیے نا یہ انہوں نے ٹھیک کیے. فوجی حکمرانوں نے جو کیا اس کی سزا اب عوام بھگت رہی ہے. جب دیکھ لیں ماشاءاللہ کی اور اس کی حکومت ہوئی ہے تو اس ٹولے نے ہمیشہ اس حکومت میں اس کا ساتھ دیا. جنرل اگر دوبارہ آئیں گے تو ملک اور کیا اور بیڑا غرق ہوگا. فوجی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جہاں تک کریڈیبلٹی کا تعلق ہے وہ تو سوائے فوج کے کسی جگہ پہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. فوج کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے. ایک آرمی ڈکٹیٹر کا آنا ضروری ہو گیا ہے جو آ کے معاشرے میں پرگیشن کرے, معاشرے کو پاک کرے, تطہیر کرے باقاعدہ خلوص نیت کے ساتھ. صاحب بھائی کیا میں سمجھتا ہوں کہ 80 یا 90% عوام بھی ان کا ساتھ دے گی. انہوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے. اب جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. اس ملک میں اگر بوٹوں والے آ جاتے ہیں تو یہ قوم کے اندر تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہو جاتی. فوج کو آ کے کرپشن کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن حکمرانی فوج کی بالکل نامنظور. فوج اچھا کام کرتے تو اس میں فوج کو آنے میں کوئی اعتراض نہیں. واپس آ جانا چاہیے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آرمی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے اپنے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں, فوجی کی بہن ہوں, فوجی گھرانہ ہے, لیکن فوج کوئی بھی فوج جو ہے وہ ملک کی ترقی میں بہت بڑی حائل ہوتی ہے. ناظرین ابھی آپ نے لوگوں کی اوپینین سنی, انتہائی پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد کے ہیں, یہ ان کی اوپینینز ہیں, بڑی سپلٹ اوپینینز ہیں دونوں طرف سے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. اکرام سہگل صاحب کی طرف چلتا ہوں, نسیم بھی سن رہی ہیں. یہ سب پتہ نہیں یہ مصرع یہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی کہ لوگ جو ہیں مطلب 60-70% لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک کا ہے. ایک اگر سہگل صاحب میں آپ کو صرف سروے کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ سائنٹیفکلی ویلڈ سروے وہی ہوتا ہے کہ جو سیمپل کے ذریعے سیمپل کے نہیں ایک سائنٹیفک سیمپل لے کے رینڈم. آپ کا یہ جو سروے ہے نا جو ایس ایم ایس کے ذریعے ہے, کمپیوٹر کے ذریعے ہے, اگر متحدہ کے میڈیا سیل کے اندر ایک بندہ بیٹھ جائے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر لے کے تو 100% اس کا نتیجہ نکال سکتا ہے. سو دس از ناٹ سائنٹیفکلی. اس کے اندر بھی ڈفرنٹ ریزلٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایس ایم ایس کا سروے ہے, جو ٹیکسٹ میسیجز جو موبائل فون ہولڈ کرتا ہے وہ 20 سمتھنگ ینگ لڑکا لڑکی ہے, اس کا رسپانس اور ویب والے کا ڈفرنٹ ہے. اور یہ اسلام آباد کے اندر جو آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کا رسپانس دیکھا, آپ نے دیکھا سپلٹ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیمرہ جدھر نکلتا ہے سڑک پہ ایگزیکٹلی جتنے 17 رسپانسز تھے وہ آپ نے سنے, جس سیکوینس میں آئے ہیں اسی سیکوینس میں آپ نے سنے کہ پڑھے لکھے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کو بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ان کی بات اتنی ہے. آپ بتائیں سر کہ کیوں ہے, یہ ہے کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ کو سوچنا چاہیے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھرتا ہوا ڈیموکریسی کا وہ ہے مثال ہے. اس کا لیڈر کہتا ہے کہ مارشل لاء جیسے ایک کارروائی ہونی چاہیے. کیوں؟ آخر ایک سچویشن آئی ہوگی نا جی, اس ملک میں ایک بحران ہے اور وہ کرائسس ہے, ناٹ ایک کرائسس نہیں ہے, بہت سے کرائسس ہیں. سب سے پہلے میں ان لوگوں میں سے ہوں جس سے کہ جی مارشل لاء کبھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلی بات جو آپ کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ مارشل لاء جب آئے گا وہ ایک تو فرسٹ آف آل دے آر ناٹ اکوپڈ ٹو رن دس کنٹری, ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ اپنے جس طرح آرمی کی حال کر کے گئے ہیں, آرمی کی حال بیڑا غرق ہو جاتا ہے فوج کا. ماشاء اللہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن الطاف حسین صاحب نے یہ کسی کے پرومپٹ کرنے پہ یہ پٹیسٹ بیلون لانچ کیا ہے, he is testing waters for somebody. It occurred to me that it could be both ways, that he may have done it and the prompting of somebody who wants to impose martial law, and on the other hand وہ یہ بھی پی 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 کی طرف سے, کیونکہ پی پی کو پتا ہے کہ الیکٹرل جب ووٹ کے پاس جائیں گے انہوں نے کبھی نہیں جیتنا ہے. لیکن بڑی کوئکلی میں اس میں نسیم کو بھی شامل کروں اس سے پہلے کہ ہم بریک کریں. نسیم بھی کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی, کہ کم از کم بھی 40-50% لوگ, آپ کہہ لیں مائنورٹی کہہ لیں, چلیں سروے سارے غلط ہیں لیکن
ایک بھی بندہ کیوں ویلکم کرے اس چیز کو کہ مارشل آنا چاہیے؟ دیکھیے معید، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اس وقت جو سیلاب پاکستان میں آیا ہے اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ پچھلی ایک صدی میں دنیا نے اس طرح کی کرائسس نہیں دیکھی. اور کرائسس میں لوگوں کی ایک ذہنیت بنتی ہے. کرائسس میں جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے. عمران خان جیسے سمجھدار انسان نے کہا جی ٹانگ دو، لوگوں کو ٹانگ دو. یاد ہے ان کی ایسی سٹیٹمنٹس تھیں. اور پھر بہت لوگ ابھی بھی غصے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو اڑا دو، اس کو ٹانگ دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی دس از دا وائز وے فارورڈ. جب قومیں اس طرح کے بحران سے گزرتی ہیں تو سلجھی ہوئی سمجھی ہوئی سوچ، جو سوچ تاریخ سے جس سے آپ نے سبق سیکھے ہوں وہ بات کرتے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں سن رہی تھی حیدر عباس رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا، اور وڈیرے اور یہ وڈیرے وغیرہ ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. یہ نعرہ بازی اور اس طرح کی بات اور یہ کن فیکون کا پروسیس نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جو بھی بات کس طرح سے ہم نے بار بار پروسیس کو روکا ہے اور ہم زیرو پہ آئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی اگر ایک عام شہری کہہ رہا ہے کہ مارشل لاء میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ ہوتی وہ ہوتی ہے، تو شاید اس کی بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے بہت سے محرکات ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 2 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جگہ جگہ پھر ہیں. سندھ میں لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ہم بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں کہ مارشل لاء تو نہیں لگنا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن لوگ کیوں فیل کرتے ہیں کہ مارشل لاء جیسی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد